أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 30، 31، 32 اور 33، اس کا ہم ترجمہ کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، رَبُّكَ، آپ کے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، انی، بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفتاً، جانشین۔ قالوا، انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا، کیا آپ بنائیں گے اس میں، من یفسد فیہا، جو فساد کرے گا اس میں، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، ونحن نسبح، اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک، آپ کی تعریف کے ساتھ، ونقدس لک، اور آپ کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں۔ قال، فرمایا اللہ نے، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء، اور سکھائے، وعلم، اور سکھائے، آدم کو، الاسماء، نام، کلھا، تمام کے تمام، ثم عرضهم، پھر پیش کیا ان کو، علی الملائکۃ، فرشتوں پر، فقال، تو فرمایا، انبئونی، کہ آپ بتاؤ مجھے، باسماء ہؤلاء، ان کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، سبحانک، پاک ہے تو، لا علم لنا، نہیں ہے ہمیں علم، الا، مگر، ما علمتنا، جو تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ قال یا آدم، تو فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم، آپ خبر دیں ان کو، باسمائہم، ان کے ناموں کی، فلما، تو جب، انبأہم، خبر دی اس نے ان کو، باسمائہم، ان کے ناموں کی، قال، تو فرمایا، الم اقل لکم، کیا نہیں میں نے کہا تھا تم کو، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض،
آسمانوں اور زمین کے غیب کو، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، مَا تُبْدُونَ جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ اور جو تم چھپاتے تھے۔ لفظی ترجمہ آپ نے دیکھا، ان آیات میں پہلی آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ یعنی زمین پر خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا۔ خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل زمین میں آئے گی جو رہیں گے اور اسی طرح ان میں ہی حکمرانی ہوگی۔ تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے زمین میں انسانوں کو نسل در نسل خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ لوگ تو زمین میں فساد کریں گے، خون بہائیں گے، آپ کی تسبیح اور تقدیس کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں کا یہ سوال تھا کہ اس حکمت کو جاننے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا حکمت ہے، آپ کیوں انسانوں کو بنانا چاہتے ہیں، اور اس سے مراد کہ زمین میں فساد مچائیں گے آدم علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اولاد آدم مراد ہے کہ آدم کی جو اولاد ہوگی وہ زمین میں فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے، جیسے آدم علیہ السلام کی اولاد میں قتل کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد اولاد آدم میں آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ زمین میں ایسا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ظاہر کیا اور انہیں تعلیم دے دی، ان چیزوں کے نام بتائے جو زمین پر اولاد آدم کو یا آدم علیہ السلام کو کام آنے تھے، سکھا دیے، تمام کے تمام نام سکھا دیے، اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا کہ تم ان کی خبر دو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تو فرشتے کہنے لگے لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تعالیٰ ہمارے پاس وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا، اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کا علم جزوی تھا، کلی نہیں تھا، ان تمام چیزوں کا علم فرشتوں کے پاس نہیں تھا، اتنا ہی جانتے تھے جتنا اللہ نے ان کو سکھایا تھا۔ تو عالم الغیب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی غیب جانتے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ فرشتے بھی نہیں جانتے، فرشتے اتنا جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہی غیب کو جاننے والا ہے اور غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ جو اللہ نے بتا دیا وہ غیب نہیں رہا فرشتوں کے لیے، اور جو نہیں بتایا تھا وہ ان کے لیے غیب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اکیلے ہی غیب جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ ہی کوئی مقرب غیب کو جاننے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ غیب جاننا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو فرشتوں نے یہ کہا ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، اور آپ ہی بہت زیادہ علم رکھنے والے اور حکمت والے ہیں، آپ کا علم اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی تخلیق میں کیا حکمت ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ان کے نام بتا دیں۔ آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتا دیے، اور پھر اللہ نے فرشتوں کو کہا، فرمایا فرشتوں سے کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں ہی آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہوں، اور جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو میں سب جانتا ہوں۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ فرشتوں نے جو بات ظاہر کی کہ اولاد آدم یا انسان یہ زمین میں فساد مچائیں گے، خون بہائیں گے، لیکن یہ انہوں نے ظاہر کر دیا۔ جو چھپایا تھا وہ کیا تھا کہ انسانوں میں انبیاء علیہ السلام بھی آئے، اور انسانوں میں اللہ کے فرمانبردار نیک لوگ، صلحاء، اولیاء، اتقیاء بھی ہیں، ہوں گے۔ فرشتوں کو اس چیز کا علم بھی اللہ نے دیا تھا، لیکن انہوں نے کس چیز کو ظاہر کیا؟ جو نقصان دہ چیز تھی صرف اس کو ظاہر کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم نے ظاہر کیا ہے، جو تم ظاہر کر رہے ہو، اور جو تم نے چھپا رکھا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں کہ جو تم نے ظاہر نہیں کیا۔ انسانوں میں تو نیک لوگ بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ مختصراً اس میں تخلیق آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ ہم آگے پڑھیں گے کہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم کیا دیا، لیکن فرشتوں کا جو استفسار تھا اس حکمت کو جاننے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے شرف کو ظاہر کیا، تعلیم کے ساتھ آدم علیہ السلام کو تعلیم سکھا دی۔
تو یہ اختصار کے ساتھ میں نے صرف اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کر دی ہے. باقی جن لوگوں نے کلاس اٹینڈ کی ہے تو وہ اس کا بتفصیل جو ہم نے تفسیر بیان کی تھی اس کو جانتے بھی ہیں اور سن بھی چکے ہیں، اور وہ ریکارڈنگ بھی انشاءاللہ آپ کے پاس آ جائے گی. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.